بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ سید نیاز احمد بخاری صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان۔ آپ سید محمد احمد شاہ بخاری صاحب کے والد ہیں۔ آج ہم تحریک لبیک کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا مہربانی، لگا۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، ویلکم۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، میں نے ابتدائی تعلیم ہماری پیدائش خانپور کے علاقے کی ہے، خانپور کٹورہ کی۔ ٹھیک۔ وہاں سے ابتداً میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد پرائمری کی تعلیم وہاں حاصل کی۔ اس کے بعد یہاں ہم بہاولپور شفٹ ہو گئے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ بہاولپور بورڈ میں میرا 5واں نمبر آیا تھا، جب میرے سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا ہے۔ یہاں اسلامک سوسائٹی بنی ہوئی تھی، اس کا میں صدر تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے کامرس کالج میں داخلہ لے لیا، وہاں سے پھر میں نے ڈی کام کیا۔ بی کام فرسٹ ایئر پہلے پارٹ میں میری اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سیکنڈ پوزیشن تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے بی کام کیا، اس کے بعد میری محکمہ بلڈنگ میں سروس ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس دوران سروس پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ماشاءاللہ، اور سروس مکمل کی۔ اب دوسرا سال ہے، میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، ماشاءاللہ۔ اور تحریک کے حوالے سے الحمدللہ دن رات مطلب خدمت کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ایج کے حساب سے، عمر کے حساب سے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ میرے ماشاءاللہ۔ جناب سید محمد احمد شاہ بخاری کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ ہاں الحمدللہ جی، سب سے پہلے مطلب ایک میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، ماشاءاللہ، اور دونوں کو میں نے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی، بیٹی کو بھی اور اس کو بھی قرآن مجید کا حافظ بنایا۔ اس کے بعد پھر ہمارے بہاولپور کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں پروفیسر اون محمد سیدی صاحب، ان کی بڑی تعلیمی خدمات ہیں، ان حوالے سے پھر میں نے ان کے پاس ان کو جو ہے وہ داخل کرایا۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی توجہ کی، بڑی محنت کی، اور میٹرک میں اس کی فرسٹ ڈویژن ہے، فرسٹ ایئر میں بھی اس کی فرسٹ ڈویژن ہے، لیکن پھر فرسٹ ایئر کے بعد یہ کچھ سیاح ہو گیا، بڑا ہو گیا، پھر یہ میرے کنٹرول میں اکلوتا بیٹا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے اون محمد صاحب سے مطلب مشورہ کیا کہ بھئی اب یہ پڑھنے کے لیے میں بھیجتا ہوں، یہ بعض اوقات پہنچتا بھی نہیں مدرسے میں، تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا ان کو باہر کہیں بھیجیں۔ پھر میرے بھائی سید فیض بادشاہ صاحب قمر ہیں، ٹھٹھہ سات کا بات کے، ان سے میں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بھیرا شریف میں میرے دوست ہیں، تو آپ وہاں جو ہے نا اس کو داخل کرا دیں۔ تو بھائی سید فیض عباس قمر کے مشورے پر پھر میں نے اس کو جو ہے وہ بھیرا شریف میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے مدرسے میں، وہاں میں نے اس کو داخل کرا دیا۔ وہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ درس نظامی کا کورس وہاں سے انہوں نے مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر مفتی کا کورس اسلام آباد ایک مدرسہ تھا، وہاں سے انہوں نے مفتی کا کورس جو ہے وہ مکمل کیا۔ ماشاءاللہ۔ سید محمد احمد شاہ بخاری صاحب تحریک لبیک پاکستان کو کب جوائن کیا؟ یہ جب غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی نا، تو یہ ان کے جنازے میں شریک ہوا، اور ان کے جنازے میں شریک ہو کر یہ اس ٹائم جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، ان سے یہ بڑا متاثر ہوا، اور پھر یہ ان کے ساتھ ہی مطلب ہے کہ بھی اٹیچ ہو گیا، اور الحمدللہ پھر اتنا ہی ان سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے نام پر بک جانا، تو وہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہے نا وہ پھر یہ بک گیا۔ یہ حال ہوا اس کا کہ بھئی ایون جب میں اس کا شادی کرنے لگا تو یہ کہے جی میں تو نکاح جو ہے نا بابا جی سے کرواؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، اتنی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں یہ بڑا مشکل ہے کہ نہیں جی میں تو ان سے نکاح کرواؤں گا۔ پھر وہ بابا جی بھی بہت محبت کرتے تھے الحمدللہ، تو وہ پھر بابا جی جو ہے نا وہ میں نے تو ہمت نہیں کی،
پھر اس نے اپنے طور پر جب بابا جی کو ریکویسٹ کی تو بابا جی نے کہا بھی کوئی بات نہیں ہے، میں خود آؤں گا، اور الحمدللہ وہ خود آئے، یہاں بہاولپور آئے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا نکاح پڑھایا۔ اچھا، پھر وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، نکاح پڑھایا تو بعد میں رسومات وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ ابھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ بابا جی آگے ساتھ ہی کہیں پروگرام تھا تو گاڑی لے کر وہ چلے گئے، تو یہ گاڑی لے کے پیچھے چل پڑا۔ تو بابا جی نے روک کر کہا کہ بھئی نہیں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ باقی جو یہاں کے رواج جیسے ہوتے ہیں، مطلب آپ یہاں ٹھہریں، تو وہ نہیں ٹھہرا، بابا جی کے ساتھ پھر چلا گیا۔ تو اتنے وہ خوش ہوئے کہ پھر وہ مجلس شورا کی لاہور کے اندر، یہ یوٹیوب پر موجود بھی ہے کہ بھی یہ جب ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر میٹنگ میں احمد کو بلایا اور سب کے سامنے پھر کھڑا کر دیا کہ بھی دیکھو اس طرح کا نوجوان جو ہے نا، مجھے چاہیے کہ میں نے اس کا نکاح پڑھا، میں نے اس کو اجازت دی، لیکن اس کے باوجود یہ میرے ساتھ ہی رہا ہے، تو اس طرح کے نوجوان مجھے چاہیے کام کرنے والے۔ تو الحمدللہ یہ مطلب ہے کہ بھی محبت، بابا جی سے محبت ہے اس کی، اور الحمدللہ وہ چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ آنے والے دور میں تحریک لبیک پاکستان سے بہاولپور میں آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ الیکشن، یہ ارادے تو بہت سارے ہوتے ہیں بندے کے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اصل چلتی ہے مرکز کے حکم پر۔ بالکل، اگر مرکز ہمیں کہے کہ بھی آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دینی ہے، ہم لگا دیں گے، ہم نے پھر آگے پیچھے نہیں دیکھنا۔ تو اگر مرکز ہمیں حکم دے گا کہ بھی آپ الیکشن لڑیں، تو آپ بالکل ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ فیصلہ مرکز نے کرنا ہوتا ہے، ہم مرکز کے تابع ہیں، جیسے وہ حکم کریں گے اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ ٹھیک، بہاولپور میں تحریک لبیک کس حد تک مضبوط ہے؟ نہیں، الحمدللہ یہ تو بلکہ آپ اگر یہ انہوں نے ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے کہ بھی کون پہلے نمبر پر پنجاب میں کون ہے، تو وہ آپ کو جو مرکز نے جو لسٹ دی ہے اس کو لسٹ کو دیکھیں تو الحمدللہ ہمارا بہاولپور ڈویژن پورے پنجاب میں سب سے ٹاپ پر ہے، پہلے نمبر پر، مطلب ہے کہ ہمارا بہاولپور ڈویژن ہے الحمدللہ۔ ٹھیک، خادم حسین رضوی صاحب اور سعد حسین رضوی صاحب بہاولپور میں انہوں نے کب کب دورہ کیا؟ الحمدللہ جی، یہاں بہاولپور میں سب سے پہلے، یہ ساتھ ہمارا رائل سٹی ہے، یہاں ہم نے غالباً 2016 میں جہاں پہلا ہم نے یہاں جلسہ کیا تھا، اس وقت مطلب اتنی ابھی شناسائی، بابا جی تو خیر تھے، لیکن جس حد تک بعد میں شہرت ہوئی، انہوں نے قربانیاں دیں، اور وہ تو اس وقت ابھی یہ صورتحال نہیں تھی، تو یہاں رائل سٹی میں ہم نے 2016 میں جلسہ کیا تھا، یہاں الحمدللہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ہمارے گھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بابا جی ہمارے گھر 3 مرتبہ تشریف لائے ہیں، راتوں کو یہاں انہوں نے سٹے کیا ہے، اور الحمدللہ یہاں 2018 کے الیکشن میں بھی آپ یہاں تشریف لائے تھے، ادھر ہمارا جنازہ گاہ ہے، یہاں بھی آپ نے خطاب کیا تھا، شہر میں بھی آپ نے خطابات کیے تھے، تو یہاں الحمدللہ ہمارے پاس 3 مرتبہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ بابا جی ہمارے گھر تشریف لائے۔ اور ان کی خوبی یہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے، وہ جب بھی یہاں آتے نا تو وہ، میں جب گاڑی کے قریب جاتا ان کے قدم بوسی کے لیے، ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے، تو وہ مجھے موقع ہی نہیں دیتے تھے، میں مطلب مجھے پیچھے زبردستی ہٹنا پڑتا تھا، لیکن مجھے ہٹتے ہٹتے ان کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ یہاں پھر بھی وہ پہنچ جاتے تھے، یعنی وہ اتنا احترام کرتے تھے سادات کی وجہ سے۔ ہم قطعاً اس قابل بھی نہیں تھے، لیکن یہ ان کی ایک سادات سے جو ہے ان کا ادب اور احترام ہے کہ وہ جتنے بار میں نے کوشش کی ہے کہ بھی میں ان کے ہاتھ چوموں، میں ان کے پیروں کو چوموں، لیکن وہ مطلب اتنی جلدی کے ساتھ ان کے ہاتھ یہاں پر پہنچ ہی جاتے تھے۔ ٹھیک، آنے والے دور میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ تو بڑا آپ نے مشکل سا سوال بہت کر دیا ہے۔ یہ تو دیکھیں جی، سچ بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن کرواتے تو ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھی یہ ہمارے ووٹوں سے حکومت نہیں آتی، یہ فیصلے جو ہے وہ اوپر ہی اوپر ہوتے ہیں۔ اوپر ہی اوپر سے مراد یہ ہمارے فیصلے امریکہ سے ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے یورپ سے ہوتے ہیں کہ بھی کس کو آپ نے جو ہے وہ حاکم بنانا ہے، تو وہ اسی حساب سے آپ حمید گل صاحب کا انٹرویو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اس نے یہی کہا تھا کہ جناب چیف آرمی اسٹاف بھی اس نے یہ آن ریکارڈ ہے کہ بھی وہ امریکہ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں ہمارے۔ تو کوشش دیکھیں جی، ہمارا مؤذن کا کام کیا ہے، وہ اس کا کام ہے اذان دے دینا،
اب کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے وہ اس کی مرضی ہے، ہمارا کام، ہم میدان میں کھڑے ہیں، الحمدللہ میدان میں کھڑے ہیں، اور جب تک زندگی ہے ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالی کام کرتے رہیں گے۔ باقی حکومت جو ہے نا وہ مقصد حکومت نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ بھی حکومت کے بغیر مقاصد جو ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے، کوشش ضرور ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آگے مرضی ہے، وہ جیسے مناسب سمجھتا مطلب وہ ایسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ڈاما ڈول ہے جی، ملک کی حالات درست نہیں ہیں، معاشی طور پر درست نہیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جب تم میرے ذکر سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، کیا احکامات سے جب تم منہ موڑو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن میں تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اس وقت وہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ ہم تو آنکھوں والے تھے، تو نے ہمیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ بھی تم دنیا کے اندر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، بدکاری کی طرف نہیں جانا، جھوٹ کی طرف نہیں جانا، اور تم نے وہ سارے کام کیے، اس وقت تم میرے احکامات سے اندھے ہو گئے تھے، تو آج میں تمہیں جو ہے وہ اندھا کر کے جو اٹھا رہا ہوں۔ تو ہمارا جو نظام ہے یہ سارا ظاہر ہے یورپ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ہم خلاف چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بھی اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَلَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ہمارے احکامات جب نازل نہیں ہوں گے تو جو حکمران ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو ہمارا نظام تو اس طرح کا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ بھئی ہمارے نظام کے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بنیادی طور پر غریب اگر تھوڑا سا آٹا بھی چوری کر لے تو وہ جیلوں میں پڑا ہوتا ہے، اور آپ موجودہ دور کے اندر آپ جو ہے فیصلے وہ دیکھ لیں کہ وہ ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ الحمدللہ جی، میری آئیڈیل شخصیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ امام حسین کو دیکھیں نا کہ بھی امام حسین علیہ السلام ہماری خاص طور پر کیوں آئیڈیل شخصیت ہیں؟ اس لیے کہ بھی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حجروں سے باہر نکلے ہیں۔ دیکھیں پیروں کا کام کیا تھا، پیروں کا کام امام حسین سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر نہیں ہے، امام حسین سے بڑھ کر کسی کا آستانہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں دین کی خاطر، اور غالباً اقبال نے کہا تھا کہ بھی بتائے شیخ کیوں آئے تھے حسین ابن علی میدان میں، کہ یہ جو آپ حجروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں تسبیحیں کھڑکا رہے ہیں کہ جو حجروں میں بیٹھ کر ہم دین پھیلا رہے ہیں، تو یہ دین نہیں پھیل رہا۔ امام حسین حجروں سے باہر نکلے ہیں، اور امام اقبال کہتے ہیں بتائے شیخ کیوں آئے تھے حسین ابن علی میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، اگر حجروں میں ہی ایمان کی شمع روشن ہو سکتی، دین پھیل سکتا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ بھی پھر امام حسین سے بہتر حجرہ کس کا تھا۔ تو الحمدللہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری شخصیت ظاہر امیر المجاہدین جو ہے ہماری آئیڈل شخصیت ہیں، اور انہوں نے ہمیں دلیر کر دیا ہے، بہادر بنا دیا ہے دین کے معاملے میں۔ یہ آپ کا لیٹسٹ آپ دیکھیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں یہاں اچ شریف کے اندر، ایک ہمارے نوجوان نے تحریک لبیک کا نوجوان نے جو ہے وہ پینافلیکس کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت لکھی پینافلیکس، تو ایس ایچ او جو ہے اچ شریف کا، اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا بھی اس کو اتارو، اس نے کہا مر جاؤں گا۔ یہ دلیری کس نے دی ہے؟ یہ بابا جی نے دلیری نوجوانوں کو دلیر کر دیا، مر جاؤں گا یہ نہیں اتاروں گا۔ اس نے اس کو گرفتار کر لیا، تھانے میں بند کر دیا۔ وہاں کے تحریک لبیک کے نوجوان گیا، اسے کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا، اسے نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہاں کی ڈویژنل امیر گیا، پھر وہاں کارکن گئے، اور پھر وہاں جا کے ایس ایچ او کو سمجھایا کہ بھی اس کو چھوڑ دو، اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ بالآخر وہ روڈ بلاک کیا، اچ شریف کا روڈ بلاک ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او پھر چوک پر آیا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، چوک پر آیا، اس نے معذرت کی، اور پھر نوجوان کو جو ہے وہ چھوڑا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ تو پولیس کی وردی والوں کو دیکھ کر اس کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک نوجوان جو خوف زدہ ہی نہیں ہے، یہ جرأت، یہ استقامت، یہ کس نے دی ہے؟ یہ بابا جی نے دی ہے، اور یہ تحریک لبیک کی نہیں ہے،
یہ پاور دین کی ہے، یہ دین کی طاقت ہے کہ دین کی طاقت کی وجہ سے بڑے بڑے آپ نے دیکھا کہ بھی کس طرح وہ زاہد حامد تھا، اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اسی طرح جتنے یہ وزیر ہیں انہیں آ کے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. یہ دین کی طاقت ہے. اور بابا جی نے ہمارے دلوں میں یہ طاقت جو ہے وہ ڈال دی ہے کہ بھئی کسی سے صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے. الحمدللہ. تو وہ SHO نے جب پکڑا نا تو مجھے وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے. بھی جرم کیا تھا اس کا؟ جرم یہی تھا کہ اس قرآن کی آیت لکھی ہے. اب قرآن کی آیت لکھنا جو ہے وہ جرم بن گیا. اب آپ دیکھیں تو وہ اکبر الہ آبادی کہتا ہے نا بھی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کہ اب خود قرآن آیات لکھنا یار بتائیں کہ بھی کیا جرم ہو گیا؟ تو اس کا ریسپانس کیا آیا؟ شریف کی عوام کا ریسپانس پھر یہ آیا کہ ہم نے وہاں پھر کانفرنس کی. جو 1 ایکڑ ہم نے زمین رکھی تھی اس کی بجائے پبلک اتنے ہے کہ وہ 3 ایکڑوں پر محیط. وہ انتظامیہ نے زور لگایا کہ بھی یہ نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہ ختم الوقت کانفرنس ہوئی اور کامیاب ہوئی. ماشاءاللہ. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہی ہے، آؤ حضور علیہ السلام کے دین کی طرف آؤ. اگر آپ اللہ کریں تو میں ایک حدیث جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیں کہ بھی حضور کے وفادار بنیں. یاد رکھیں میں کہتے رہتا ہوں بھی حضور ہمیں اپنے بچے پیارے ہیں. کیا حضور کو اپنے بچے پیارے نہیں تھے؟ حضور کو اپنی اولاد پیاری نہیں تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور کو اپنی اولاد بھی اتنی پیاری نہیں تھی جتنے حضور علیہ السلام کو ہم غریب گناہ گار امتی جو پیارے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد نرینہ ساری وصال فرما گئی. تو حضور کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ باقی رہ گئے. وہ بھی بیمار ہوئے، حضرت ماریا کے بطن اطہر سے تھے. تو انہوں نے اٹھایا حضور کے پاس لے آئیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بھی بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے. آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ بھی لازمی قبول ہوگی. تو آپ نے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ کہ ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ نے وہ دعا جو ہے وہ آپ کو عطا کی ہے. تو آپ وہ دعا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیں جو اللہ نے لازمی قبول کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بھی حضور نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا، حضور کی چشم مازاق سے لؤلؤ آبدار ٹپکے، سامان کی بدلیاں لگیں، چھم چھم آنسو برسے، شبنمی موتی آئے، لیکن حضور کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھے. حضرت مائرہ نے جب بار بار اصرار کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ماریا جس دعا کی طرف تم نشاندہی کر رہی ہو نا وہ دعا میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگوں گا، بلکہ وہ دعا تو میں نے اپنے غریب گناہ گار امتیوں کے لیے قیامت والے دن کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے. محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی لیڈر، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کی ماں، آپ کا باپ اگر اتنا پیار کرتا ہے تو ضرور ان کو فالو کریں. اور اتنا پیار ماں باپ بھی نہیں کرتے، لیڈر تو دور کی بات ہے، ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے جتنا حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ کم از کم حضور جو اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بھی حضور سے پیار کریں، حضور کی ناموس کی بات کریں، حضور کی ختم نبوت کی بات کریں. اور کیا کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھی باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و ثریا سے گزر جا. کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، ہم حسینی سارے ہیں لیکن امام حسین کی وصیت کیا ہے کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے. اب دیکھیں کتنا پیارا پیغام ہے کہ مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا. جو نام محمد پر مرے ہیں نا یاد رکھیں کہ ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام زندہ کیوں ہے؟ اس نے ختم نبوت پر جو ہے وہ پہرا دیا تھا، قانون پاس کیا تھا. اسی طرح حضور امیر المجاہدین کو دیکھ لیں، غازی ممتاز قادری کو دیکھ لیں، غازی علم الدین کو آپ دیکھ لیں کہ بھی یہ ان کے نام کیوں زندہ ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کی ہے، حضور کی عظمت کی بات کی ہے. تو اسی لیے وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ بھی حضور سے جس نے پیار کیا ہے اللہ نے پھر انہیں جو ہے وہ عزت اور شان جو ہے وہ عطا کی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. مہربانی، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کی چلو خدمات ہیں دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. بڑی مہربانی. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.